اللہ کا ولی نیک ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی دو صفات سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی دو صفات سے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی دو صفات سے اس کو جتنا چاہا جاتا ہے اتنا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی دو صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ مولا علی کی دو صفات سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں بات سمجھاؤں جہاں تک بات جاننے چلی جائے گی، یعنی 4 یاروں کی اس میں صفات ہوتی ہے، اسی لیے پتا چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ خارجی ولی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ صفت صدیق کے بغیر ولایت نہیں ملتی، تو صدیق کی محبت بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ صفت فاروق کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت فاروقی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ صفت عثمان غنی کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت عثمان غنی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ صفت علی کے مرتضیٰ کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو محبت علی ابن ابو طالب بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہیں میں جلدی سے پڑھتا ہوں، مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا بھی احساس ہے اور اپنی یہاں سے رخصتی کے ٹائم کا بھی احساس ہے۔ اللہ کی جو صفات کا وہ مظہر بنتا ہے، اللہ کی صفات کے برابر تو کسی بھی صفات اس کی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن وہ مظہر بنتا ہے خدا کی دو صفات کا۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے۔ یعنی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا عیب بیان نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کسی کا عیب بیان کرتے دیکھیں سمجھ جاؤ یہ چیٹنگ باز تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کے پاس تو کشف والی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے چیک کر کے لوگوں کی باتیں عام کرے گا، اس کے اس کو کشف والی نظر کیسے دی جائے گی؟ تو جب تک کہ صفت ستاری کا مظہر یعنی لوگوں کے عیب چھپانے والے نہ بن جائے تب تک کہ وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں، ولی کیسے سے لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ آپ ہنسنا نہیں، بات تو ہنسنے کی ہے لیکن ہنسنا نہیں، میں اس کو بہت ادب کے پیرائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اس میں ہنسی آتی ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہمارے ہیں جن کو دنیا حاتم اصم کہتی ہے، اصم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، یہ علماء بھی بیٹھے طلباء بھی بیٹھے، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج عیب جوئی بھی کی جا رہی ہے، لوگوں کے عیب بھی کھولے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ ولایت کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، الیاذ باللہ۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا بھائی کسی کے اندر عیب ہو اس کو بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا تو بہتان لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ الزام لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، صرف نماز روزے سے ولایت نہیں ملتی، ولایت بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کا دوست جو بنتا ہے اس کو وہ ولی ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں اہرے گہرے نتو خیرے کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے، اللہ کسی اہرے غیرے کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ جس کو دوست بناتا ہے اس کو پھر بہت بڑی صفات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفت ستاری کا ولی مظہر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حاتم اصم علماء جانتے ہیں اصم کہتے بہرے کو، کیا کہتے؟ بہرا۔ اصم کا مطلب بہرا، ان کو کوئی لیکن ان کو اتنا بہرا کہا گیا کہ جب تک حاتم کو اصم نہ کہا جائے ان کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں تقریر میں بھی ان کو بہرا کہہ کے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ بہرے تھے نہیں، بہرے کیسے کہنا ہے؟ تو بہرا کہلانے کی وجہ یہ تھی، ایک بوڑھی عورت بڑھیا ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ایسے میں وہ آئی تو اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی تو پیٹ میں اس کی گیس بھر گئی، تو اب اس نے سوچا اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ کی بارگاہ میں اگر میں پیٹ کی گیس خارج کروں گی تو اچھا نہیں، تو اس نے دبانے کی کوشش کی لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہوا نکل گئی، تو ہوا نکل گئی تو وہ بوڑھی عورت شرمندہ ہو گئی کہ حاتم جیسے اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے میرے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی، تو وہ شرمندہ ہوئی۔ تو حضرت حاتم نے کہا مائی تم کچھ کہہ رہی تھی ذرا کہو۔ اس نے پھر کہا اور زور سے کہو، اس نے پھر کہا اور زور سے کہو۔ وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا، جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا
وہ پیٹ سے نکلنے والی ہوا کی آواز کیسے سنے گا؟ اور اس کی ساری شرمندگی دور ہو گئی، اور اس کے بعد سے جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی، حاتم اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے پیش کرتے رہے۔ مریدوں نے کہا مرشد آپ بہرے نہیں ہو، لیکن بہرا ہونے کی گویا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو۔ یہ ایکٹنگ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرا ہونے کا آپ عمل کر رہے ہو، آپ بہرے نہیں ہو، لیکن آپ بہرا ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو جبکہ آپ بہرے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کسی بندی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے بہرا کہلانا اچھا لگتا ہے، مگر نبی کے امتی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے بہرا ہونے کا عیب اپنے لیے برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی بندی کے عیب پہ پردے ڈال دیے۔ یہ ولی ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں جب ولی کی نشان ہوتی ہے تو سید الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر کے عیب کے انداز کیا ہوگا، ان کے عیب پوشیدہ انداز کیا ہوگا؟ یہ ہے ولی کی شان کہ ولی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ نمبر 2، اسے صفت غفاری کا مظہر بنایا جاتا ہے۔ غفاری مطلب معاف کرنا، وہ سب کو اپنے بیگانے سب کو معاف کرتا ہے۔ جو بدلہ لے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو اپنی ذات کے لیے بدلہ لے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یا تو 2-4 بندے اگر ماننے والے ہو جائیں، کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کو ہم بٹوا دیتے ہیں، اس کو اٹھوا دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیں، تباہ کر دیتے۔ نہیں، ولی صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ ایک بات سنو، ولی کا معاف کرنے کا انداز ہے۔ ایک مرید تھے اور اپنے پیر صاحب کے پاس وہ پہنچے کہ سرکار سنا ہے کہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے۔ آپ لوگ بھی یوٹیوب وغیرہ پہ کچھ سن لیتے ہیں تو اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ دیکھو یہ جو تصوف ہے، یہ عملیات ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ آج کل یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں چل رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں ولی بنائے کہ آپ کو یہ سب نہیں ہے، یہ نگاہیں ولی بناتی ہیں، نظریں ولی بناتی ہیں، خانقاہیں ولی بناتی ہیں۔ تو بہرحال تو مرید آیا اپنے صاحب کے پاس، سرکار مجھے اسم اعظم بتائیے، اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کون سمجھائے لوگوں کو کہ یہ مانگا نہیں جاتا نہ یہ دیا جاتا ہے، جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو یہ سینے سے سینے میں ادھر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے چکر میں آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہو، پھر لوگ برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ برا نہیں مانیں، یوٹیوب پہ جو عملیات کیے جاتے ہیں آپ اس کو کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے مشائخ اپنے پیروں سے لے کے کرنا، یوٹیوب والے عملیات کبھی نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا۔ اس کی وجہ بتاؤں، کیونکہ نسخے بہت ہوتے ہیں، لیکن نسخے جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آدمی کی تاثیر دے کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے نسخہ پڑھ لیا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ حرارت ہے، اور برودت والا نسخہ لے لیا تب تو آپ گڑبڑی پڑھیں۔ تو صحیح ہے لیکن آپ کی تاثیر الگ ہے، تو اس سے یاد رکھنا، یہ جو مرید ہوا جاتا ہے نا پیر لوگوں سے، تو یہ تربیت کے لیے مرید ہوا جاتا ہے، اور پیر جو ہوتا ہے وہ آپ کی طبیعت دیکھ کے اصلاح کرتا ہے۔ جیسے مثال میں حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں، ایک دربار حضور کا جمع ہوا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کام چھوڑ پکڑ کے کرتے تھے، ان کو مسلسل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ جن کی توجہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف نہیں تھی، ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف آمادہ کیا۔ تو یاد رکھنا، پیر دل دیکھ کر کے آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو وصیت کرتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے۔ مقرروں کی دنیا اور ہے، مشائخ کی دنیا اور ہے، اسی لیے وہ دیکھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ میں کھولنا شروع کروں تو انشاءاللہ بات کم پڑے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں وقت کا رونا نہیں رو رہا ہوں، لیکن 10 منٹ کی گفتگو بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے صابر پاک کو حضرت بابا فرید نے کلیر شریف کی سرزمین عطا فرمائی، لیکن محبوب الہی کو دلی کی زمین عطا کی۔ دونوں کے لیے زمین الگ الگ کیوں چنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صابر پاک کی طبیعت